ذری سی تکلیف ہوتی ہے، کبھی پڑوسی جان بوجھ کر بھی کرتا ہے، کبھی پڑوسی سے غلطی سے ہو جاتا ہے، کبھی پڑوسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، گاڑی رکھ دیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی، کیل ٹھوک دیا، یا کوئی سامان، یا پڑوسی کا درخت تمہارے گھر میں آ رہا ہے، ارے کاٹو بھائی کیا ہو گیا تم کو، یہ دیکھو تمہارا پورا کچرا ہمارے گھر میں پڑ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ دن میں اگر اس کا سایہ آ رہا تھا تو اس کے نیچے جا کے بیٹھے، کچرا ضرور نظر آئے گا۔ پتہ کیا چلا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں پڑوسیوں میں، نظر انداز جب انسان کرتا ہے نا، محبت بڑھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو ہریرہ ما لأراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين اکتافکم متفق علیہ۔ رواہ البخاری فی کتاب المظالم ورواہ مسلم فی کتاب البیوع۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو اپنے دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم اس سے اعراض کرتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ بات پھینک کر رہوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی صحیحین میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی ہم اور آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو لکڑی گاڑنے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسے علاقے میں جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ایک دوسرے سے مل کے ہوتے ہیں۔ اب آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن جہاں جو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک گھر دوسری دیوار سے ملا ہوا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا گھر شروع ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر کوئی پڑوسی اس دیوار میں کوئی کیل ٹھوک رہا ہے یا کوئی لکڑی ٹھوک رہا ہے تو بازو والا پڑوسی اسے منع نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ ایک جو دیوار ہے، یہ دیوار ہم دونوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تم نہ روکو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے کر رہا ہے، تم کو تکلیف دینے کی غرض سے نہیں، تم کو پریشان کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ وہ اپنی سہولت کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں ایک پڑوسی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں آج کل اگر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں تو پڑوسی کی ذری سی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں، ذری سی پریشانی برداشت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک جو کیل کی ٹھوک ٹھاک کی آواز آتی ہے اس سے بھی شکایتیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے پڑوسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں میں ایک پڑوسی آپ کے خود کے چچا تھے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے لعنت اور ملامت والا انسان کہا ہے، اور وہ کون پڑوسی ہے؟ ابو لہب ہے۔ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل بازو میں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے دور سے کانٹے دار لکڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ دیتی تھی۔ کس لیے؟ تکلیف دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، بازو والی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، سیدھا دروازے کے باہر آتے، وہ کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کے بازو میں رکھتے، پھر چل دیتے۔ حالانکہ آپ کو معلوم تھا کل پھر ایسا ہونے والا ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چوں چرا بھی نہیں کیے. کیوں ایسا؟ پڑوسی ذری سی تکلیف ہوتی ہے، کبھی پڑوسی جان بوجھ کر بھی کرتا ہے، کبھی پڑوسی سے غلطی سے ہو جاتا ہے، کبھی پڑوسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، گاڑی رکھ دیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی، کیل ٹھوک دیا، یا کوئی سامان، یا پڑوسی کا درخت تمہارے گھر میں آ رہا ہے، ارے کاٹو بھائی کیا ہو گیا تم کو، یہ دیکھو تمہارا پورا کچرا ہمارے گھر میں پڑ رہا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دن میں اگر اس کا سایہ آ رہا تھا تو اس کے نیچے جا کے بیٹھے، کچرا ضرور نظر آئے گا. پتہ کیا چلا؟ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں پڑوسیوں میں، نظر انداز جب انسان کرتا ہے نا، محبت بڑھتی ہے. تو ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ بھی اس حدیث سے، پتہ نہیں یہ مسئلہ بعد میں آئے یا نہ آئے، اسی لیے آج کے درس میں بیان کرنا ضروری ہے. اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے تمہیں اس سے منع فرمایا ہے کہ تمہارے بازو والا تمہاری دیوار میں کیل ٹھوکے اور تم اسے روکو. پھر آگے کیا کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو، اس سے منہ موڑ رہے ہو. اللہ کی قسم یہ بات میں تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کر رہوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. یہ تابعین کو بتا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو، اپنے زمانے کو، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، یہ حق بات ہے، میں بول کر رہوں گا. کیا بات معلوم ہوتی ہے اس سے؟ معلوم یہ ہوتی ہے کہ حق بات بولنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صرف عالم کا کام نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو دکھتا ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا. اکثر لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کر خاموش بیٹھتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی کیا کرنے کا ہمارے کو، کیوں ہم ان کے منہ لگیں گے. نہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا، بول کے رہوں گا. کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ ہمیں بولنا چاہیے. کوئی غلط کام ہمارے سامنے دکھے، کوئی جرم کا کام، نافرمانی کا کام ہمارے سامنے دکھے تو ہمیں اسے منع کرنا چاہیے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی پیاری حدیثوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.